أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے۔ گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے جید علماء، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر بات کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں۔ شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت آج ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، اور قیامت تک ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ تو قرآن کریم کو عہد سے جوڑنا، یہ ہمارے معزز علماء یہ ایک کام، ایک بڑا کام یہ سر انجام دیتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں۔ آج ہم بات کروائیں گے سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 کے حوالے سے کہ یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 ہم سے کیا فرما رہی ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا تقوی تم اختیار کر سکتے ہو کم از کم اتنا تقوی تو اختیار کرو۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تو یہاں تو تا حد امکان تقوی اختیار کرو۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاسْمَعُوا، سماعت کرو، وَأَطِیعُوا، اطاعت کرو، وَأَنفِقُوا، انفاق کرو، خَیْرًا لِأَنفُسِکُم، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خواتین و حضرات، یہاں وَاسْمَعُوا، سماعت یعنی اللہ کی آواز پر لبیک کہنا، سماعت کرنا، اطاعت کرنا، سمعنا و اطعنا۔ یہ اللہ کی آواز پر لبیک کیسے کہا جاتا ہے، اس کے آداب کیا ہوتے ہیں، اطاعت کیسے کی جاتی ہے، انفاق کیسے کیا جاتا ہے، انفاق کے آداب کیا ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ دل کی تنگی، اس پر بھی بات کروائیں گے۔ ہمارے عہد کے جید عالم دین، مفسر قرآن، محترم مفتی محمد نجیب صاحب تشریف فرما ہے۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ مفتی صاحب کو کسی تعارف کی، کسی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں، بس صرف ایک بات میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آج کے جو جدید مسائل ہیں یا قدیم مسائل، آپ کی بھرپور نگاہ ہے ان تمام مسائل پر، اور ان کا حل آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سورہ تغابن آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُمْ۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُمْ، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جہاں تک تمہارے بس میں ہو
اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ خندق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پر کتنے پتھر باندھ رکھے تھے؟ درست جواب 2۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم کے 30ویں پارے میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ 36، 37 یا 38؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880 ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی، کچھ سوالات اٹھانے کی کوشش کی۔ یہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، یہ سورہ تغابن کے آیت نمبر 16۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، دونوں آیات میں کیا ربط ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ان دونوں آیات کا ربط یہ ہے کہ جو پہلی آیت ہے شان نزول کے اعتبار سے وہ پہلے نازل ہوئی ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے ایمان والوں سے یہ حکم دیا ایمان والوں کو کہ تم تقوی اختیار کرو جیسے کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ٹھیک، اس کے مطابق۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ حق اگر کہہ دیا کہ جیسے اس کا حق ہے ویسے کرو، حق تقاتہ ہی، اللہ تو اکبر، اللہ تبارک و تعالی سے یعنی اس خوف کا حق کا عالم کیا ہوگا۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے اس کے لیے، صحابہ تو حکم کے آگے اطاعت کرنے والے تھے آنکھیں بند کر کے، وہ صحابہ نے اس پر مشقت کی، نمازوں کے اندر جو ہے وہ ساری رات کھڑے رہتے تھے، پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا۔ صحابہ نے اس میں کہ بھئی اس آیت میں کہ ہم جو ہے وہ تقوی کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ پھر اللہ جل شانہ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ تو اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت ناسخ ہے اس آیت کے بارے میں۔ اچھا، ناسخ ہے، ہاں، اچھا، یہ اس کو منسوخ کر کے یہ آئی ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اب حکم یہ ہے کہ جتنی طاقت ہو اتنا اختیار کرو۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ ناسخ نہیں ہے، اس کو معیار بنایا اس کو اللہ تبارک و تعالی نے عمومی بائی ڈیفالٹ جو معیار بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے۔ ایکسیلنس جو ہے وہ ابھی بھی حق تقاتہ ہی کے اندر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیول آف ایکسیلنس اسی جگہ پر ہے، حق تقاتہ ہی میں۔ اور یہ عمومی طور پہ جو ایک عام آدمی سے جو مطالبہ کیا جائے گا وہ مستطاعتم کے، تاکہ، اور عجیب بات ہے اس آیت کے بعد عام ایمان والے کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ چلو اپنی طاقت کی حد تک ہم نے کر لیا، مایوس نہیں ہوتا۔ حق تقاتہ ہی میں مایوس ہونے کا خطرہ موجود تھا، کوئی کہتا بھائی وہاں تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، we cannot achieve excellence، تو وہ بیچارہ اگر گڈ پہ بھی ہوتا تو وہ مایوس ہوتا کہ میں ایکسیلنس پہ تو ہوں ہی نہیں۔ اب یہاں فرما دیا کہ اچھا مستطاعتم جو ہے وہ فیما بینی و بین اللہ ہے، وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے خود پوچھیں گے دیکھو یہاں تم بچ سکتے تھے، یہاں بچ سکتے تھے، یہاں بچ سکتے تھے، یہاں بچ سکتے تھے، اتنی طاقت کر لی، اتنا اختیار کر لیا، ٹھیک ہے چلو۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کر عام مومنین کے لیے تسلی کا سامان رکھ دیا کہ بھائی اب جو ہے نا، اب حسب استطاعت آدمی کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کی محبت کے پیش نظر۔ سبحان اللہ۔ اور یہی تقوی ہے، دیٹس واٹ تقوی ہے، تقوی ہے اسی کا نام۔ تو اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے کیونکہ لیول آف کانشیسنس جو ہے نا وہ ہر ایک کا بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ یہ بات کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ہوں
تقوی تو اصل میں اسی کا نام ہے نا. اب اس حضوری کے لیول بہت ڈیفرنٹ ہیں, اس کانشیسنس کے لیول بہت ڈیفرنٹ ہیں. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے ساتھ ہیں, اللہ میرے احساسات, میری سوچ, میری فکر, اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ غالب ہیں, اللہ کی نظر میں ہے. اب یہ ہر ایک کے مختلف مدارج ہیں اس کے, اسی اعتبار سے تقوی کے مدارج ہیں. تو فرما دیا کہ بھئی مستطعتم, کہ تم جو ہے جتنی تم میں طاقت ہے نا کم از کم اتنا تقوی تو اختیار کرو, تقوی اختیار کرو. اور التقوی ہا ہنا, یہ اللہ فرما کے دیا رسول فرما رہے ہیں صلی کہ اللہ بھئی علیہ وسلم. تقوی جو ہے وہ دل کا فعل ہے, اس کا تعلق آپ کی زبان سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جب دل کے اندر موجود ہوگا ٹھیک, تو ظاہر سی بات ہے, مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں محبت منشا ہے نا, اس بچنے کی منشا محبت ہے. ٹھیک, یا اگر آپ لفظ خوف کے معنی میں لے لیں تقوی کو تو بھی منشا محبت ہے. ٹھیک ہے, وہ خشیت ہو, وہ خشیت ہے بنا بر محبت کے ہے جو طاری ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب جو آپ کو وہ جو فیئرنس ہے یا یہ کہ وہ جو خشیت ہے وہ یا بنا پر اللہ کا احترام ہے, یا اللہ کا احترام ہے, اللہ تو اکبر, پھر وہ میجریبل تو ہے نہیں, وہ تو میجریبل چیز نہیں ہے نا, وہ تو آدمی ہر اعتبار سے پرسن ٹو پرسن ویریبل ہے, کیا بات, وہ بالکل ویریبل چیز ہے نا. اچھا, اور اس کا گیج اللہ کے پاس, یہ میزان جب آگے لگے گا وہیں پہ گیج ہے, یہاں تو ہے نہیں. یہاں یہ ہے میں کیا کروں اختیاری طور پہ, جو اختیاری امر ہے وہ میں اختیار کر لوں, جہاں جہاں جس طرح جس جگہ میں بچ سکتا ہوں میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کروں. ٹھیک ہے, اور یہ چیز غیر اختیاری امور میں تو ہے نہیں, اختیاری امور میں مطالبہ ہے, اسی لیے مستطعتم کی قید لگا کیا دی. اللہ تعالیٰ یہاں صرف نیت دیکھے گا, مقدار نہیں دیکھے گا, معیار دیکھے گا, خلوص دیکھے گا, شکر دیکھے گا, صبر دیکھے گا, استقامت دیکھے گا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, کہ اس آدمی نے اگر تھوڑا سا بھی تقوی اختیار کیا, اس کی نیت کیا تھی, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, کم از کم اتنا تقوی تو اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہے. ایک شخص جو مستقل اپنی زندگی تقوی کی حالت میں گزارتا ہے, ایک وہ سراپا متقی ہے, اور ایک شخص ہے جو اللہ کی خشیت لوگوں کی نگاہوں میں ذرا کم ہے اس کے اندر, لیکن اس کی نیت جب وہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کے سامنے تو وہ خشیت جو اللہ کو مطلوب ہے اس کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے. تو یہاں جو معیار ہے, اس معیار کا مقابلہ اگر مقدار سے ہو تو فضیلت کیسے حاصل ہوگی؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہاں کوانٹٹی تو ہے ہی نہیں, کوالٹی ہے نا. اللہ نے عمل کی قبولیت کا معیار دو چیزوں کو بنایا ہے, ایک اخلاص اور ایک علم. اللہ کے حکم کے مطابق کرنا اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرنا. اخلاص مقصود ہے, نیت تو بنیاد ہے, اس کے بغیر تو کوئی چیز ایکسیپٹ ہی نہیں ہے نا, وہ آیتی نہیں ہے اس کے اندر. مقدار کوانٹٹی کا اعتبار نہیں ہے, کوانٹٹی نہیں ہے. ان اعمال بنی آدم لیوزن, اس کا وزن کیا جائے گا, گنے نہیں جائیں گے. اعمال کا وزن ہوگا, وزن بقدر اخلاص ہوگا, وزن بقدر شکر کی کیفیت کے ہوگا, وزن بقدر استقامت ہوگا. وزن, اب استقامت کیا کہ بھئی تھوڑا سا عمل ہے لیکن ہمیشگی کے ساتھ ہے, ہمیشگی کے ساتھ ہے, مستقل وہ کرتا ہے. لیول آف کانفیڈنس, چاہے عام لباس وضاقتہ میں آپ کو وہ کوئی بہت قطب ولی نظر نہیں آتا, لیکن جو اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے نا, وہ جب الفاظ بول رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے یہ کانشیسنس ہوتی ہے کہ یہ الفاظ مجھے جنت میں لے جانے والے ہیں یا جہنم میں لے جانے والے ہیں. وہ انٹینشنلی جب کسی کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہوتا ہے تو یہ فکر اس کو دامنگیر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں, اس فکر پہ خدا نہ خواستہ کہیں میری پکڑ تو نہیں ہو جائے گی. وہ اپنے رویوں کے اندر اپنے یعنی شروع ہوتا ہے وہ اپنے بیلیف یقین سے لے کے اللہ کے لیے خالص, وہاں پہ یقین خالص ہے, اس کے اعمال خالص ہیں, اور علم اللہ کے لیے حاصل کرتا ہے, ایٹیٹیوڈ اس کا وہی ہے, بیہیویئر اس کا وہی ہے. انفیکٹ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی جو اپنے اوپر کر رہا ہوتا ہے, چاہے مراقبہ ہو چاہے محاسبہ ہو, وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری میں کرتا ہے کہ اسی لیے توبہ کی توفیق ہوتی ہے, اس لیے
آدمی اللہ کی حضوری میں رہنے کی عادت ڈال لے تو توبہ آسان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، استغفار آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کی حضوری میں رہنے کی عادت ڈالنا، توبہ، استغفار، خلوص، تو یہ تقوی کے حصول کے لیے جو ہماری استطاعت ہوتی ہے تو اس میں اضافے کے ٹول ثابت ہوتے ہیں یہ؟ بالکل، یہ اس کے بغیر تو یہ پریزرو ہی نہیں رہ پاتا، ٹھیک، مطلب آ گیا تو یہ جو کیفیت ہے اس کا مزاج میں ڈھلنے میں تو ٹائم لگتا ہے نا، ورنہ کیفیت تو انفعالی ہوتی ہے نا، موسم کی طرح تغیرات آ رہے ہوتے ہیں۔ ہم ابھی یہاں گفتگو کر رہے ہیں، کوئی ہمارے ناظرین اس گفتگو کو سن رہے ہیں، اس وقت ان کی کیفیت کچھ اور ہوگی، کوئی پروگرام بند ہو جائے گا، پروگرام اب اس کے بعد آپ نے کوئی اور بات سنیں، کیفیت آپ کی چینج ہو جائے گی۔ تو اب آپ نے اس کیفیت کو مینٹین کرنا ہے، اس کوالٹی کو مینٹین کرنا ہے، یا تقوی کی استطاعت میں اضافہ کرنا، یا تقوی کی تو استطاعت اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہاں اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آدمی اس استحضار کو پھر توبہ، استغفار، دعا، شکر، یہ سب ٹول ہیں اس کے۔ اب آدمی کو مراقبہ شکر کرنا ہوگا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا ہوگا، اس پہ شکر ادا کرنا ہوگا، اللہ کی صفات میں تدبر کرنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سمیع ہے، علیم ہے، بصیر ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ جتنا جتنا اللہ کی ذات پہ صفات میں تدبر بڑھتا چلا جائے گا، قناعت اور شکر کی کیفیت بڑھتی چلی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کے اوپر یہ یقین آدمی کا بڑھتا چلا جائے گا کہ جو حال مجھ پہ آ رہا ہے، جس سچویشن میں اللہ نے مجھے رکھا ہوا ہے، وہ مرض ہے، وہ صحت ہے، وہ شفا ہے، وہ بیماری ہے، وہ فقر ہے، پیسے ہیں، پیسے نہیں ہیں، غنا، جو بھی ہے، یہی حال میرے لیے بہتر ہے، اللہ نے سب سے بہتر حال میں مجھے رکھا ہوا ہے۔ یہ یقین رکھنا فرض بھی ہے کہ جس حال میں رکھا ہے وہ ماں کی ممتا سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ مفتی صاحب آپ نے فرمایا کہ یہ یقین رکھنا، یقین رکھنے کے لیے پہلے اللہ کو اپنے ساتھ رکھنا پڑتا ہے نا، اللہ کو اپنے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا استحضار جو کہا جاتا ہے، کینوس ذرا بڑا ہو جاتا ہے، تو خود اللہ کے ساتھ رہنا اور اللہ کو اپنے ساتھ رکھنا، یہ یوں ہی تو حاصل نہیں ہو جاتا نا۔ اس کے لیے تو آپ کو دیکھیں، آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، اور کوشش بھی باقاعدہ آدمی کو اہتمام کے ساتھ کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو ماحول چاہیے، آپ کو خاص اپنے آپ کو کسی ماحول کے اندر رکھیں جہاں آپ کو موٹیویشن ملتی رہے نا، اس کو موٹیویشن ملتی رہے، آپ کو آگے بڑھنے کا راستہ ملتا رہے۔ ورنہ دیکھیں ہر ماحول آپ کو کسی چیز کی طرف موٹیویٹ کرتا ہے۔ بازار میں جائیں گے تو بازار اپنی طرف کھینچتا ہے، دکان اپنی طرف کھینچتی ہے، دفتر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو اب کوئی ایسا ماحول تو چاہیے جو ہمیں اللہ کی طرف کھینچے، جو ہمیں آخرت کی طرف کھینچے، جو ہماری ویژننگ کو درست کرے، جس سے ہمیں اللہ کا تعلق بڑھے، اور اسی طرح آخرت کا تعلق بڑھے، دنیا کی محبت کم ہو، موت کا یقین بڑھے، اور آدمی اپنے بیہیویئرز کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکے، آدمی یہ اپنی نافیت کو گیج کر سکے، اپنی نافیت میں اضافہ کر سکے کہ میں کتنا بینیفیشل ہوں، آس پاس والے لوگ مجھ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مجھ سے کوئی ان کو استفادہ ہو رہا ہے، کچھ نفع پہنچ رہا ہے میری ذات سے۔ یہ سب تو جب ہوگا جب آدمی ماحول میں ہوگا نا، اور اسی لیے تو فرمایا ہے کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے، اصل تو ہمیں بتانے کے لیے ہے کہ بھائی آپ اپنی ذات کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو صبح شام اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ ایمان تقوی تو آنے جانے، بیکاز تقوی is a quality of your ایمان، تقوی is a kind of a quality of your ایمان، تو وہ تو آپ کی ایمان کی ایکسلنس میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے نا۔ جو بلیو ہے اس کی کوالٹی انہینسمنٹ کے لیے آپ کو تقوی چاہیے، اس تقوی کے ذریعے آپ کو اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، لیکن کوشش کرنی ہوگی۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، علماء نے عجیب بات لکھی اصحاب سلوک نے، والذین جاہدوا فینا سلوک ہے، لنہدینہم سبلنا جذب ہے۔ اللہ تو یعنی یہ آپ کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایصال الی المطلوب کر دیتے ہیں، اراء الطریق نہیں، جذب ایصال الی المطلوب ہے، بٹ سلوک شرط ہے، کوشش شرط ہے، یو ہیو ٹو ٹرائی یور لیول بیسٹ۔ آدمی کو ہمت کرنی چاہیے،
کوشش کرے بچنے کی کہ بھائی اگر کوئی گناہ کہیں پہ ہمیں خاندان والے کھینچیں گے، کہیں پہ حرام ہم کو کھینچے گا، کہیں پہ جو ہے وہ خواہشات ہم کو کھینچیں گی، کہیں نفسانی خواہشات ہم کو کھینچیں گی، کہیں پہ جو ہے وہ ہمارے تعلقات آڑے آئیں گے، وہ گناہوں کی طرف کھینچیں گے، اب وہاں پہ جمنا، ہمت اختیار کر نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسئلہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ تو روزانہ کا جہاد ہے نا، یہ تو روزانہ کا جہاد ہے، اور یہی تو اصل جہاد ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے واپسی میں فرمایا تھا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ That is the biggest jihad, because every single time آپ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی صبح کو یہ جہاد شروع ہو جائے گا، بستر سے اٹھنا، نماز کا پڑھنا، اللہ کے آگے جھکنا، حلال کے لیے نکلنا، حلال کمانا، حرام کی کشش کے باوجود حرام کو چھوڑ دینا، حلال پر جمنا، شیطانی چالوں سے خود کو محفوظ رکھنا، وساوس سے محفوظ رکھنا، یہ سب all you need تقوی۔ آپ کو یہاں پر تقوی، یہ تقوی آپ کو ان تمام جگہوں پہ چاہیے۔ اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تقوی چاہیے یعنی خشیت خداوندی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا استحضار چاہیے۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں نظر آؤں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہاں سے غیر حاضر نظر آؤں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کی حضوری میں رہنا، طریقہ بتا دیا، وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا، اللہ اکبر۔ اب یہاں کہ سماعت کرو، اطاعت کرو اور انفاق کرو، یعنی یہ بندگان خدا ہیں، ان پر اپنا مال خرچ کرو۔ یہ تین طریقے اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ یہ سماعت اور اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس کے بعد اللہ سے جڑ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئے، پھر بندگان خدا سے جڑ گئے انفاق کے ذریعے۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں صرف یہ ہے، اللہ کی سماعت کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کیسے کی جاتی ہے؟ اطاعت کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کیسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے نہیں بھائی، یہ تو پورے کا پورا دین ہے۔ اس دو تین یہ جو جملے الفاظ ہیں، پورا دین اس کے اندر بند ہے۔ آپ یہ فرمائیے کہ سماعت اور اطاعت، ہر آدمی کو تقوی کی بات چل رہی ہے نا، اور تقوی ڈیپینڈ کر رہا ہے ہر لمحات کے ساتھ، تو ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحے یہ دیکھنا کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، اس کا معلوم کرنا سمعنا ہے، اس پر جم جانا اور اس پر عمل کرنا اطاعت ہے۔ اور اس اطاعت یہی تو مطلوب ہے اللہ کو، شروع سے آخر تک مطلوب کیا ہے بھائی؟ شیطان سے حکم کیا تھا؟ اطاعت کا ہی تو۔ شیطان کی نافرمانی کیا تھی؟ اطاعت تھی نا۔ سجدہ کیوں کروایا جا رہا تھا فرشتوں سے؟ اطاعت تھی نا، حکم۔ سجدہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ سجدہ کرائے ہی تھا، اور جو اس کو پرابلم شیطان کے ساتھ سب سے بڑی چیز ہی کہ اس نے اللہ کی اطاعت کو چیلنج کیا تھا، اتھارٹی کو چیلنج کیا تھا، وتھ جسٹیفیکیشن کیا تھا۔ اب میں اور آپ دیکھیں، اللہ معاف کرے، آج کوئی قرآن کریم کے اندر حکم موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں حکم موجود ہے، اتھارٹی کو چیلنج کرتا ہے وتھ جسٹیفیکیشن، یہ شیطنت نہیں ہے؟ اس کی ٹریسیبلٹی آڈٹ کیا ہے؟ وہ بھی تو اس نے بھی تو جسٹیفیکیشن دی تھی کہ بھائی کیسے تکریم کروں میں، یہ تو مٹی سے بنایا گیا، مجھے آگ سے بنایا گیا۔ دلیل کے ساتھ بات کی تھی نا، بغیر دلیل کے تو بات نہیں کی تھی۔ مسئلہ کیا تھا؟ اس کی وجہ سے، اس تکبر کی وجہ سے اس نے اتھارٹی کو چیلنج کر دیا تھا، اللہ کی اطاعت کو چیلنج کر دیا تھا۔ بندگی نام کس چیز کا؟ عبدیت نام کس چیز کا؟ اطاعت کا ہی تو نام عبدیت ہے۔ بندگی کس چیز کا؟ بندگی اور اطاعت تو مترادفات ہے نا، بالکل۔ یہ کوئی الگ الگ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بندگی بغیر اطاعت کے ہو یا اطاعت ہو اور بندگی نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تو ہے ہی کسی کا نام۔ اب یہاں پر ہمیں ہر بات یہ دیکھنا جو ہم بار بار کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا ریویو کریں اس بات میں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے گھر کے اندر، اپنے دفاتر کے اندر کیا سمعنا و اطعنا ہماری نجی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، لوگوں کے ساتھ معاملات کے اندر، گفتگو کے اندر
فکر کے اندر، خیالات کے اندر کیا سمینا و اطانا ہے؟ اور کیوں شروع میں فرمایا؟ کیونکہ سمینا و اطانا ممکن نہیں ہے اس حضوری کے بغیر، مستطاعتم کے بغیر ممکن نہیں ہے بھائی۔ اگر خشیت خداوندی ہے ہی نہیں تو پھر سمینا اور اطانا ہوگا کیسے؟ میں کیسے اس کے سامنے جموں گا؟ میں کیسے اللہ کے حکم کی اطاعت کروں گا؟ میں کیسے اللہ کے حکم کو معلوم کروں گا؟ اور سننا، اور ایک ہے مزاج کے سمینا و عصینا، کہ ہم نے سنا اور پھر سنا انسنا کر دیا، سنی انسنی کر دی ہم نے۔ یہ یہودی کرتے تھے، اب یہ ان کا مزاج تھا، لیکن یہ جو علامت ہے، اس کی علامت کیا تھی؟ کہ سن کر کوئی نہ کوئی تعویل جسٹیفیکیشن کر کے حکم کو بائی پاس کر دیتے تھے، ٹھیک، یہی کرتے تھے نا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ علامت اسینا کی علامت ہے نا، کہ ہمیں جو ہے وہ چیز، ایک ہے کہ حکم پہ آدمی نے سنا، اطاعت اپنی کمزوری کی وجہ سے نہ کر سکا، لیکن یہ احساس ندامت موجود ہے کہ میں اطاعت نہیں کر پا رہا، ٹھیک، اور اس احساس ندامت باقی ہے تو توبہ کی توفیق بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک، لیکن خدا نخواستہ سنا اور عدم اطاعت کی وجہ ندامت نہیں تھی، وہ نفسانی دلائل تھے جس کی بنا پہ وہ گناہ شروع کیا۔ یہ خطرناک بات ہے۔ یہ تو پھر سمینا و عصینا کی علامت ہے، یہ سمینا و اطانا کی علامت نہیں ہے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ آج یہ تو ساری کی ساری 3 یا 4 چیزیں جو ہیں، یہ تو مومنین کے ایمان کی علامات ہیں۔ اس لیے تو فرماتے ہیں نا، علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے اندر ایمان کو ایمان کی علامتوں سے تلاش کیا کرو۔ یہ علامت ہے۔ مجھے اپنے ایمان کو تلاش کرنا ہے تو پہلا میں یہ گیج لگاؤں گا کہ کیا مستطاعتم، میں اپنے میرے تمام رویوں میں مستطاعتم والی قید موجود ہے؟ پھر اس کے بعد سمینا کی قید موجود ہے میرے اندر؟ کیا میں نے جو ہے وہ اپنی 24/7 کو سمینا کے اندر لے کر آیا ہوں کہ میں نے 24/7 کا علم حاصل کیا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا تو عمل کرنے کا شوق فوراً پیدا رہا، اور کلام سنتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں، حاصل بھی کرتا ہوں، تو پھر اس پہ عمل بھی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ اطاعت ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال کی نعمت عطا فرمائی، وہ آگے حکم آئے گا انفاق کا۔ لیکن سمینا و اطانا، یہ پورا کینوس ہے اس دین کا، کہ دیکھو تم نے سننا ہے، اور سننے کے بعد اطاعت کرنی ہے۔ بندگی نام ہے، دین نام ہے بندگی کا، دین نام ہے سراسر اطاعت کا، اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دینا۔ سبمیشن کا نام اسلام ہے، سبمیشن کا نام دین ہے، اور یہی وہ بنیادی چیز ہے، بنیادی نقطہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ بندگی کے تقاضے کیا ہیں، عبدیت کے تقاضے کیا ہیں۔ ہاں، یہ بھائی نہیں پہنچ پا رہے ہو تو اس کے لیے ٹول دیا ہوا ہے، اس لیے عبدیت کا وظیفہ دعا ہے کہ بھائی دعا کرو، مانگو اللہ سے، اپلیکیشن سبمٹ کرو۔ اطاعنا میں کمی ہو رہی ہے نا، اطاعنا میں آپ کی ویکنس ہو رہی ہے نا، نہیں کر پا رہا ہوں میں، لباس میں، وضاقتہ میں، کوئی خاتون ہے ان کو حجاب کرنے میں جو ہے وہ مشکل ہو رہی ہے، ارے بھائی کسی کو جو حرام سے بچنا مشکل ہو رہا ہے، کسی کو اپنی گفتگو پہ قابو کرنا مشکل ہو رہا ہے، کسی کو غیبت سے بچنا مشکل ہو رہا ہے، تو بھائی دعا کرنا شروع کرو، ہمت پکڑنا شروع کرو۔ یہ سوچو کہ اللہ اس وقت جس وقت میں غیبت کر رہا ہوں گا، میں اللہ کی نگاہ میں کہاں ہوں اس وقت میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کہاں ہوں۔ تو یہ آپ کو بار بار کرنی پڑے گی، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جب یہ آئے گا آپ کو یہ پلز رکھنی پڑیں گی اللہ کی حضوری کی۔ انجائنا پلز ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں بھائی جیسے ہی وہ زبان کے نیچے رکھ لو، جیسے ہی یہ گناہ کی طرف بڑھو فوراً یہ خیال دل میں لے کر اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور وہ جو آپ نے جملہ کہا، یہ لکھ کر لگانے کے ہر جگہ پہ آدمی کہ جہاں اللہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، کیا یہ وہی جگہ ہے؟ وہ الفاظ جو سننا چاہ رہے ہیں، جو میں اس وقت زبان سے غیبت کر رہا ہوں، کیا یہ الفاظ سننا چاہتے ہیں؟ یا یہ الفاظ سن کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ اگر محشر میں صرف ان الفاظ پہ فیصلہ ہو جائے جنت جہنم کا، ساری 60 سال 70 سال کی زندگی ایک طرف، یہ 5 سیکنڈ کے ان جملوں کا حساب دے دیں بس، تو کیا میں ان جملوں کو کہیں پہ پروف کر سکوں گا یہ میں نے کیا کیا تھا؟
کسی کی عزتوں کو اچھال رہے ہیں، کوئی بہتان کر رہے ہیں، کوئی دل میں حسد کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، بدگمانیاں آ رہی ہیں لوگوں کے ساتھ رویوں میں، گفتگو کے اندر، تو اب یہاں پر کیا دیا کہ بھائی آپ کو اطاعت کا ٹول دے دیا، سمینا و اطعنا، اور پھر اس کے بعد دعا آدمی کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، شکر کر رہا ہے، تو سمینا و اطعنا جتنا بڑھتا چلا جائے گا مستطاعتم بھی بڑھتا چلا جائے گا، سبحان اللہ، سبحان اور ادر وے اراؤنڈ بھی ہے، مستطاعتم بڑھتا چلا جائے گا تو اطعنا آسان ہوتا چلا جائے گا، سبحان اللہ، جتنا مستطاعتم بڑھتا چلا جائے گا، جتنا لیول آف کانشیسنس، حضوری، اللہ کی حضوری بڑھتی چلی جائے گی، اطاعت آسان ہوتی چلی جائے گی، سبحان اللہ، اطاعت آپ کے اوپر آسان ہو جائے گی، آپ کے مزاج کا حصہ بنتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر ابھی بھی مشقت کے ساتھ اطاعت کر رہا ہے، سبمیشن مشکل ہو رہی ہے، فالو کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، اس پہ بھی دوہرا اجر ہے، دل نہ چاہتے ہوئے عمل کو کرنا، اس پہ دوہرا اجر مل رہا ہوتا ہے۔ تو کیوں؟ ایک تو مشقت جو اس پر ہے، اور ایک اللہ کے حکم پورا کرنے کا اجر، جو حکم پورا کر لیا، دل نہیں چاہ رہا لیکن پھر بھی جو ہے وہ جم کر آدمی نے اس کو کر لیا۔ تو یہ جو مستطاعتم ہے، یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے کہ جو کر سکتے ہیں وہ آدمی کر گزرے۔ جو آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نے کوشش کا مکلف بنایا ہے، نتائج کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں، سمینا و اطعنا میں بھی بڑھنے کی کوشش کرتے چلے جائیں، لیکن تجربہ یہ رہا ہے، مشاہدہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو کوالٹی اسسمنٹ ہے وہ تقوی کے ساتھ ہے۔ تو جتنا جتنا تقوی، قلبی تقوی بڑھتا چلا جاتا ہے، اطاعت کرنا آسان ہوتی چلی جاتی ہے، اور اطاعت بھی خود بخود بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اطاعت بڑھتی چلی جاتی ہے، اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے جو حالات و واقعات ہیں، ذرا جوڑ رہے ہیں ہم آج کے معاشرے سے، کہ جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہو، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہو، انہیں سنا جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ جب سنا جائے گا تبھی اطاعت کی جائے گی، نہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جانب لپکا جا رہا ہے یا اگنور کیا جا رہا ہے؟ رکاوٹیں کیا ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت؟ بلکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت وہ کیا چیزیں ہیں مفتی صاحب کہ جو مجھے مطیع نہیں بنا رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ موٹی موٹی باتیں مجھے معلوم ہے کہ یہ سود، اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، قرآن کریم کے کیا احکامات ہیں، جھوٹ کے تعلق سے قرآن کریم کیا فرما رہا ہے۔ آپ نے خواتین کی ابھی بات کی کہ حجاب کے تعلق سے قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، عورت کا مقام قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، زندگی میں باوقار انداز میں کیسا رہا جاتا ہے، قرآن کریم کیا فرما رہا ہے۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں نا، اللہ کی بات سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ رکاوٹیں کیوں؟ وہ کیا رکاوٹیں ہیں جو مجھے اس مقام تک پہنچنے نہیں دے رہی؟ کیا حب جاہ، کیا حب مال، یا خواہشات کا معبود بنا لینا؟ دیکھیے، اصل جو آپ نے خود ہی فرما دیا کہ بنیادی طور پہ یہاں پر حب جاہ بھی ہے، حب مال بھی ہے، دنیا کی محبت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل چیز آپ نے بیان فرمائی کہ وہ ہے اپنے نفسانی خواہشات کو معبود بنانا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آدمی علاج بھی ضد کرنا پڑے گا نا۔ اس کا علاج تو آدمی کو اس کی ضد کے ساتھ ہی علاج ہوگا نا، اور علاج بھی یہ ہے کہ ایک تو آدمی اپنا تعلق قرآن کریم سے استوار کرے۔ سبحان اللہ، ہمارا قرآن کریم کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے، یا تو بس صرف تلاوت کا ایک تعلق ہے،
ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، وہ بھی مطلوب ہے، ترجمہ شروع کریں، لیکن اس کے ساتھ تدبر کریں قرآن کریم، اپنے آپ کو قرآن کریم کے اندر تلاش کریں، اور پھر اس کے بعد جب آدمی یہ کرنا شروع کرتا ہے تو پھر دوسری بات یہ ہے جو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، جو آپ نے بھی فرمایا. دیکھیں سوال یہ ہے کہ میرے 24 گھنٹے، ارے 24 گھنٹے کو تو چھوڑیں، میں تو پورے مہینے کی بات کرتا ہوں، پورے مہینے میں کتنے ایسے لمحات ہیں جس میں ہم نے سمعنا کا ایک حکم کیا، قرآن کریم کو سنا ہم نے، یا اللہ کے احکامات کو سنا ہم نے. ہم کسی ایسے ہر ماحول کے لیے وقت ہے ہمارے پاس، ہر جگہ کے لیے وقت ہے، چوپال کے لیے وقت ہے، اوطاق کے لیے وقت ہے، ادھر کے لیے وقت ہے، ادھر بیٹھنے کے لیے وقت ہے، شادی میں جانے کے لیے وقت ہے، اللہ کی بات سننے کا وقت نہیں ہے. انسان کے اعمال بقدر ایمان ہوتے ہیں. ایمان صرف اور صرف جو ہے نا وہ الفاظ، وہ تو دل میں ایک چیز گھر کرتی ہے، اور وہ بنیادی طور پہ جب تک آپ جتنا جتنا ایمان بڑھتا ہے اس کے بقدر اعمال ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کا ایٹیٹیوڈ بیہیویئر بھی ڈائریکٹ آپ کے بیلیف کے ساتھ ہوتا ہے. جو چوری کرتا ہے نا اس کو یقین ہوتا ہے کہ چوری سے کام بنے گا. جو آدمی ہیرا پھیری کرتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ ہیرا پھیری سے کام بنے گا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ اس یقین میں کمی آتی ہے تو یہ یقین بڑھتا ہے نا. اٹ گوز لائک دیٹ. تو آدمی ہوتا ہے اسی طریقے سے. اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، ایک تو قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق استوار کریں. دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ جوڑیں، کسی اللہ والوں کے ماحول کو تلاش کریں، اس ماحول میں جا کے بیٹھا کریں، اپنی اولادوں کو لے کے جایا کریں ماحول میں. کونوا مع الصادقین. آپ ماحول میں، انسان ماحول سے غیر اختیاری طور پہ متاثر ہوتا ہے. اپنے آپ کو کسی ایسے حلقوں سے جوڑیں جہاں سے آپ کو موٹیویشن ملے، جہاں سے آپ کو پیٹرول ملے، تاکہ ترجیحات میں پہلے شامل ہو میں آپ کے جائے. دین شامل ہو جائے نا. جس سے محبت ہوتی ہے وہ ان میں بیٹھنا چاہتا ہے. مثال کے طور پر دنیاوی مثال ہم لے لیتے ہیں. ایک کرکٹر ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلوں، میں آگے جاؤں، تو وہ کرکٹرز میں بیٹھے گا، سیکھے گا مسلسل اپنے سینئرز میں. ایک سنگر ہے، ایک ایکٹر ہے، وغیرہ وغیرہ، ایک سائنٹسٹ ہے. تو جو اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے. آپ نے فرمایا کونوا مع الصادقین. اللہ اکبر. یہ قرآن کریم نسخہ تجویز کر رہا ہے، بیسک نسخہ ہے. اور ہے ہی جو آپ نے بھی بات فرمائی کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر لو. سبحان اللہ. آدمی اس کی دیکھیں ہو گئی یہ اللہ والوں کے ساتھ آدمی کا تعلق پیدا ہوگا. تو اور لوگ کہتے ہیں جی کہاں ملیں گے، ارے بھائی جب قرآن کریم نے یہ نسخہ تجویز کیا ہے تو قیامت تک یہ لوگ موجود رہیں گے. سبحان اللہ. اور ہے کیا چیز؟ بیسک علامات ہیں. میں تو ایک بیسک علامات کہتا ہوں، میں تو اور کچھ کہتا ہوں بھائی اور کچھ نہیں. آپ اس محفل میں جائیں، آپ کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت، عقیدت، تعلق بڑھ جائے، اطاعت کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، آخرت کا شوق پیدا ہو جائے، دنیا کی محبت کم ہو جائے. آپ سمجھیں یہ کونوا مع الصادقین. سبحان اللہ. آپ اس جگہ پر یو آر آن دا رائٹ پلیس. ٹھیک ہے. آپ اب اپنے آپ کو تعلق کو جوڑ کے جو ان سے سنے وہ گھر میں بھی لے کر آئیں اور اس پہ عمل کرنا، اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. ٹھیک. اور انشاءاللہ یہ آپ کو خود آپ کی اتقوا اللہ ما استطعتم میں آپ کی کیفیت بڑھتی چلی جائے گی. اور اس کی ایک مشق شروع کر دیں. سبحان اللہ. اور بعض علماء نے فرمایا ہے ایک چھوٹی سی مشق اس کی کہ اللہ کی صفات کا استحضار رکھا کریں. اللہ سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں، اللہ جل شانہ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے. بار بار اس بات کی اپنے دھیان کے ساتھ دھیان لگانا. 2-3 منٹ اللہ تبارک و تعالی ان الفاظ کو سن رہے ہیں، جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں، دیکھ رہے ہیں. اللہ میرے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں. تو اب جب آدمی اس کی مشق شروع کرتا ہے، ماحول میں ہوتا ہے، قرآن کریم میں اپنے آپ کو تلاش کرتا ہے، یہ وہ راستہ ہے جس سے سمینا و عطانا کا ٹریک آسان ہو جاتا ہے. اس پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. اور کیونکہ قرآن کریم تو خود اراء الطریق ہے نا، آپ کو خود راستہ دکھا رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور نہ ہی راستہ دکھا رہا ہے بلکہ منزل تک پہنچا رہا ہے، منزل تک آپ کو پہنچا دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، یہ دین کا تقاضا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے.
اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ان کی صحبت اختیار کی جائے، اور اگر صحبت نصیب نہیں ہو رہی کسی وجہ سے، تو جیسا آپ نے فرمایا کہ قرآن سے ایک تعلق قائم کیا جائے، لیکن اس قرآن سے تعلق کو ایک سوشل کنیکٹیویٹی میں تبدیل کیا جائے۔ میں جو قرآن جانتا ہوں، اگر میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، تو پھر اس کا ابلاغ اور اس کا اطلاق اپنے اپنے معاشرے پر کیا جائے۔ بالکل۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ بعض لوگ قرآن جانتے ہیں لیکن نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تو باہر نکلنا ہے اور قرآن کریم کے علم کو عام کرنا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں پر کیونکہ وقت اب ختم ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا، آپ نے یہ بات فرما دی فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعْتُم کے حوالے سے، پھر آپ نے بات فرما دی وَاسْمَعُوا کے حوالے سے، آپ نے بات فرما دی وَأَطِیعُوا کے حوالے سے، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَأَنفِقُوا، یعنی حقوق اللہ اور اس کے فوری بعد حقوق العباد، کہ یہ مال پر سانپ بن کے نہ بیٹھو، تو تمہاری ذمہ داریوں میں یہ بھی ہے کہ انفاق کرو، پیسے دو۔ اچھا زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، وہ تو واجب ہے ہم پر، انفاق ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، نظروں کا پورا کرنا ہے، یہ بھی کرتے رہو تاکہ دولت سے محبت تمہارے دل میں جگہ نہ بنا لے۔ کیا ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور بنیادی طور پہ اسلامی معاشیات جو ہے نا وہ دو چیزوں پہ بیس کرتی ہے، انفاق پہ اور معاد پہ۔ اس کے دو پلرز ہیں، انفاق اور آخرت۔ سبحان اللہ، اگر آپ ان کو نکال دیں گے نا، پھر اسلامی اکنامک تھیوری کوئی بھی بن نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، اور اس کے سب سے خطرناک چیز جس کو ختم کرنی ہوتی ہے وہ ہرس کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیپٹلزم کی بنیاد ہی ہرس پہ کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک، وہ ہرس پہ کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہاں انفاق جو ہے کہ اصل بات تو ہے کہ خرچ کرو بابا، خرچ کرو۔ اور وہ کسی بزرگ کا مقولہ ہے کہ یہ پیسہ ایک ایسا دوست ہے تمہارا، جب تک تم سے جدا نہیں ہوتا تمہیں نفع نہیں پہنچاتا۔ آدمی کو اور دنیا اور آخرت کا نفع تم سے جدا ہونا ضروری ہے، مال جمع نہیں کرنا ہے۔ اسلام کی تھیوری سیونگز کی نہیں ہے، اسپینڈنگ کی ہے، سبحان اللہ، خرچ کو، انفاقی ہے۔ معاشیات انفاقی معاشیات ہے، معادیات پہ بنیاد رکھتی ہے۔ اور انفاق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ اکبر، آپ دیکھیں اللہ نے اس میں بھی ہے، یہاں بھی ہے صورت میں، کہ اللہ نے اس کو قرض سے تعبیر کیا ہے کہ یہ تم ایسا ہے جیسے اللہ کو قرض دے رہے ہو۔ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اور قرض ڈیمانڈ لائبلٹی ہوتی ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے اوپر قرض رکھ رہا ہوں تو میں لوٹاؤں گا، ملٹیپلائی بائی 10 کر کے لوٹاؤں گا، 700 ٹائمز کر کے تمہیں لوٹاؤں گا، ایز پر یور سنسیئرٹی، تمہارے اخلاص کی بقدر۔ تو خرچ کرو۔ اور جو آپ نے شروع میں انٹرو میں بات فرمائی تھی، خرچ کیا کرنا ہے بھائی؟ خرچ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو، اچھی چیز خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ یعنی وہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میں، کہ جب خرچ کرو تو تھوڑی یہاں بہت کسر لگے، جی، تھوڑی آدمی کو یہ ہو کہ نہیں یار یہ تو میں بھی یوز کر سکتا تھا، مجھے تعلق تھا، اور پھر آپ نے اللہ کے راستے میں دی، اور پھر دینے کے بعد آپ جب اس کو دے دیں تو اللہ کے لیے دیں، اور پھر اس کا احسان نہ جتلائیں۔ جی، پھر اللہ لوٹاتا کیسے ہے؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو 700 ٹائم ملٹیپلائی کر کے لوٹاتا ہے۔ اور سنی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ سودا بن دیکھے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو انفاق ہے یہ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں لائبلٹی اکاؤنٹ ہے۔ اللہ جل شانہ کہتے ہیں نہیں، خرچ کرو گے، رشتہ داروں پہ خرچ کرو گے تو اللہ مال میں برکت دے گا، گھر والوں پہ خرچ کرو گے تو تمہیں صدقے کا اجر مل رہا ہوگا۔ یہ سارے کا سارا اجر جو ہے وہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے؟ جب تم خاص طور پہ اللہ کے لیے ادا کر رہے ہو۔ اچھا، اور پھر ایسی چیز دو، ہاں ایک اور بات بھی اس کے آداب میں، ایسی چیز دو کہ اگر تمہیں کوئی دیتا تو تم اسے قبول کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسی چیز دو۔ تو ہم خاص طور پہ صدقات میں، خیرات میں اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا کریں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی کچھ ہجری سال سٹارٹ ہو رہا ہے نا، تو لیٹس اپنا کچھ ہم آگے کے لیے جو ہے نا کوئی چیز بنائیں، اپنے کوئی مائل اسٹون بنائیں کہ ٹھیک ہے زکوٰۃ تو ہم دے رہے ہیں، اب 1% یا 2% یا 3% یا 4% فی سبیل اللہ صدقے کی مد میں شروع کریں، اور بچوں کو عادت ڈالیں، باکس بنائیں کہ بھائی بچوں سے صدقہ دلوائیں، اور بچوں کے لیے بھائی کوئی بھی چیز ہو، گھروں میں بھی
اس کو رکھیں، کوئی باکس رکھیں، چیریٹی باکس رکھیں، صدقے کی روزانہ صدقہ نکالنے کی عادت ڈالیں۔ اگرچہ صدقے میں سب سے زیادہ مستحق وہ ہے جو تمہاری کفالت کے اندر ہے، وہ سب سے پہلے مستحق ہوتا ہے، ورنہ اس کے بعد بھی سارا ابھی جیسے ابھی یہ ایک تقاضا ہے، بارشیں ہوئی ہیں، سیلاب آئے ہیں، آفات ہیں، تو بھائی اس میں ہر آدمی آگے بڑھ کے کہ میرا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ میرا بھی کوئی حصہ لگ جائے، میرا بھی کوئی نکل جائے، اس میں ہم انفاق میں آگے بڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو بنیادی مقصد اور بنیادی فلسفہ یہ کہ مال کی محبت بندے مومن کے دل میں پیدا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ آئے گی تو ادھر تقوی کو متاثر کرے گی۔ اور پھر کیا ہوگا، جو شوہر نفس کی جو بات ہو رہی ہے، دل کی تنگی، مومن کبھی دل کا تنگ نہیں ہوتا، جو دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں یہ آیت مکمل ہوئی اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی مکمل ہوا۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور حسب روایت ہم نے آج بھی بہت سیکھا آپ سے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے اس آیت کے ذیل میں۔ سورہ تغابن آیت نمبر 16 تفصیلی گفتگو مفتی محمد نجیب صاحب نے عطا فرمائی، اللہ انہیں اچھا رکھے۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ خندق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پر کتنے پتھر باندھ رکھے تھے؟ درست جواب 2۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم کے 30ویں پارے میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ 36، 37 یا 38؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009090۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232850194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ مفتی نجیب صاحب سرکار ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے، یہ کتابوں کا تحفہ کہاں جا رہا ہے؟ عبدالحمید، دنیا پور، ڈسٹرکٹ لودھراں۔ عبدالحمید صاحب، دنیا پور، لودھراں۔ جی، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، جاہل اپنی امید پر بھروسہ اور اپنے عمل میں کوتاہی کرتا ہے۔ جاہل اپنی امید پر بھروسہ اور اپنے عمل میں کوتاہی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔